کہ سب کو پیغام محبت تو سنانا ہوگا، سب کو پیغام شریعت تو سنانا ہوگا، جو بھی سوئے ہیں انہیں آج جگانا ہوگا، منتظر جس کے ہیں سب لوگ یہاں گھنٹوں سے، اس مقرر کو بہت جلد بلانا ہوگا۔ چار مصرے اور ان کی نظر کرتا ہوں کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، دلوں میں جستجو۔ دیکھیں بھائی 20 سے تھیلا لے کے کن کا بھاگے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اگر اپنا تھیلا ہے تو کوئی شکایت نہیں ہے اور آپ لوگ آرام سے بیٹھے رہیے۔ چار مصرے نظر کرتا ہوں کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے، دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہیں۔ ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ مائک پر پورے وقار و اعتبار کے ساتھ فضیلت الشیخ جرجیش چترویدی حفظہ اللہ و تولی آپ کے بیچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اسٹیج پر تشریف فرما آپ کے اس علاقے کے ہرن پور ہاتھ کاٹھی اور اس کے اطراف و اکناف کے موقر علماء کرام، پاکوڑ صاحب گنج اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں،
ایک طویل عرصے کے بعد اس علاقے میں میری آمد ہو رہی ہے اور آپ کے اس علاقے کی معروف شخصیت جو ہمارے قدیم دوست بھی ہیں جناب مصلح الدین صاحب، بار بار انہوں نے فون کیا اور کئی دنوں سے برابر کانٹیکٹ میں رہے، اور جب تک یہ پروگرام 27 فروری کا ان کو مل نہیں گیا تب تک انہوں نے مجھے چین کی سانس نہیں لینے دی۔ کافی کوشش انہوں نے کی اور بہرحال ان کی کوششیں رنگ لائیں اور پروگرام ان کو ملا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس پروگرام میں شرکت کر لیا، کیونکہ ابھی کئی پروگرام میں ہم جا نہیں سکے۔ 21، 22، 23، 24، 25 اور 26 یہ پروگرام ہمارے بہاری علاقے میں تھے، کسی پروگرام میں ہم نہیں جا سکے۔ 26 کا پروگرام بھی جامعہ سلفیہ کے مفتی صاحب نور الہدیٰ صاحب بیچارے اپنے علاقے کے لیے لیے ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ میں ان کے جلسے میں بھی نہیں جا سکا۔ جلدی کورٹ کی تاریخیں پڑتی رہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد تاریخیں تھوڑا جلدی مل رہی ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن، اس لیے مجھے سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، تو پریشانی تھی اور میں نہیں جا سکا۔ یہ 2 دن کا ٹائم مل گیا، سیٹرڈے کو یعنی کل اور پرسوں 2 دن کورٹ بند تھی، تو میں نے مصلح الدین صاحب سے کہا کہ آپ کے ہاں لگتا ہے کہ میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ بہرحال آنن فانن میں نے جلدی سے ٹکٹ نکالا، اور آج کل آپ جانتے ہی ہندوستان میں ہر کام جگاڑ سے چلتا ہے۔ ٹی ٹی سے سیٹنگ ویٹنگ کری، ورنہ تو آج کل کنفرم ٹکٹ ہو تبھی آپ جا سکتے ہیں، فوراً ٹکٹ لیں گے تو الاؤ ہی نہیں ہے۔ ایک نمبر بھی ویٹنگ رہ گیا تو ٹرین میں نہیں بیٹھنے دے رہے ہیں۔ آج کل کورونا نے ایسا اپنا ماحول خراب کر کے رکھا ہے پورے ہندوستان کا کہ لگتا ہے کہ صرف ٹرینوں میں جو بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں انہی کو ہو سکتا ہے، اور جو بھاشڑوں میں اور جو چناؤں میں پرچار کر رہے ہیں ان کے لیے کرونا ہے ہی نہیں، شاید ان سے بھاگتا ہے۔ وہ صرف جلسوں میں ہوتا ہے یا مرکز میں نظام الدین میں مولانا سعد صاحب کے مرکز میں ہوتا ہے، اور جہاں نیتا لوگ پرچار کریں گے چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں، وہاں کرونا نہیں ہوتا ہے۔ کرونا مسجدوں میں ہوتا ہے، کرونا ہاسپٹل میں ہوتا ہے، کرونا ٹرینوں میں ہوتا ہے، کرونا چناؤ پرچار میں نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم بھی اسی کے شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ بہت دیر تک آپ بیٹھے ہیں، تھوڑا اور بیٹھیے، اور اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، اللہ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ ایک موضوع میں اٹھا رہا ہوں آج، اس معاشرے کی اصلاح پر اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہر چیز میں ہم فضول خرچی دیکھ رہے ہیں۔ فضول خرچی صرف یہی نہیں ہوتی ہے کہ شادیوں میں ہم 200-300 آدمیوں کی بارات لے جائیں، طرح طرح کے پکوان پکائیں، باراتوں میں پیسہ خرچ کریں، پٹاخوں میں پیسہ خرچ کریں۔ صرف فضول خرچی یہی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کے جلسے میں 1 یا 2 مائک سے کام چل سکتا ہے، پھر بھی آپ 10 مائک لگاتے ہیں تو یہ بھی فضول خرچی میں شامل ہے۔ آپ نے اگر 10 مولانا کو اسٹیج پہ بلایا ہے اور دعوت دی ہے، اور اس کے لیے 2-3 یا 10 میٹر کا
اگر ایک اسٹیج سے کام چل سکتا ہے، پھر بھی ہم 50 میٹر کا اسٹیج اگر بنا کر تیار کر رہے ہیں تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ گھر میں پانی کا گلاس موجود ہے، اس کے باوجود ہم باہر سے دوسرے پلاسٹک کے گلاس خرید کے لائیں اور ایک بار اس میں پانی پی کر اس کو پھینک دیا جائے تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ آپ کے گھر میں اگر آدھا کلو گوشت میں آپ کا اور آپ کا پورا گھر کھا سکتا ہے اور پھر بھی آپ 4 اور 5 کلو گوشت کا اہتمام کریں اور جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں اور بقیہ پھینک دیں تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ فضول خرچی کا دائرہ صرف شادیوں تک محدود نہیں ہے، بیڑی سگریٹ اور پان تمباکو تک محدود نہیں ہے۔ فضول خرچی کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، جب آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے۔ آپ کے پاس 100 ہی روپے ہیں اور کوئی غریب آپ سے اگر امداد مانگنے لگا اور آپ اس کی مجبوری دیکھ رہے ہیں کہ واقعی پریشان ہیں اور آپ نے اپنی جیب سے 100 روپے نکال کے اس کو دے دیے پورا کا پورا اور آپ کے پاس کچھ نہیں بچا تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی فضول خرچی میں شامل ہے۔ دینی کام میں دے رہے ہیں آپ، کسی غریب کو دے رہے ہیں آپ، ایک مجبور آدمی کی مجبوری میں کام آ رہے ہیں آپ، لیکن آپ خود ننگے ہو رہے ہیں، آپ خود دوسروں سے بھیک مانگنے کے کگار پہ آ گئے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو وہ دوسرے کو دے رہے ہیں۔ شریعت اس سے بھی آپ کو روک رہی ہے۔ ابھی ہم بخاری اور مسلم کی کتابوں کے اور حدیثوں کی کتابوں کے ابھی حوالے دیتے ہیں، تھوڑا سا صبر کیجیے، ہم دیکھیں یہاں۔ آئیے پہلے قرآن کی 2-3 آیتیں ہم سن لیتے ہیں جو فضول خرچی کے سلسلے میں اور اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد پھر واقعات کی طرف ہم آتے ہیں۔ تاریخی تقریریں، اتہاسی تقریریں آپ سن چکے ہیں، اب کچھ باتیں قرآن و حدیث پر مبنی بھی سن لیجیے۔ پہلی آیت وہ ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس آیت کے ایک ایک لفظ کو پہلے غور سے سنیے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ قرآن کریم کی آیت۔ اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی سنتان، جب بھی تم مسجد کے اندر جاؤ تو مسجد میں جاتے وقت تم زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل کپڑے پہن لیا کرو، خوبصورت ڈریس پہن لیا کرو، اچھی زینت اختیار کر لیا کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے، جو روزی دی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، تم اس میں سے جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ۔ وَاشْرَبُوا، اور خوب پیو، جو مشروب حلال ہیں تمہارے لیے، جو پینے کی چیزیں حلال ہیں تمہارے لیے وہ خوب پیو، جو چیزیں تمہارے لیے کھانے کی حلال کی گئی ہیں تم اس میں سے خوب کھاؤ۔ بس ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تُسْرِفُوا، کھانے اور پینے کی چیزوں میں بھی حد سے تجاوز نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، بے جا خرچ نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا۔ حلال چیزیں کھانے کی اجازت ہے، حلال چیزیں پینے کی اجازت ہے۔ تمہاری سیٹنگ ابھی تک بن نہیں پا رہی بھائی، یہ تو صبر والے لوگ ہیں جو صبر کر رہے ہیں، ورنہ اتنے اتنے اونچے تم نے موبائل لگا رکھے ہیں جیسے لگ رہا قطب مینار یہی ہے۔ پہلے کہہ رہا اللہ کھاؤ اور پھر یہ کہہ رہا ہے پیو، یعنی کھانے اور پینے کی چیزوں میں نہیں روک رہا ہے، لیکن ادھر بھی ایک احتیاط برت، کیا کہا گیا؟ وَلَا تُسْرِفُوا، کھانے اور پینے کی چیز میں بھی فضول خرچی مت کرنا، بے جا اسراف مت کرنا۔
زیادہ حد سے تجاوز مت کرنا. اور آگے ایک اصول بتا دیا، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو، بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. گوشت کھانے سے نہیں روکا ہے، کھاؤ، لیکن اگر آدھا کلو میں کام چل رہا ہے تو 1 کلو کھا رہے ہو یا 1 کلو لا رہے ہو اور آدھا بیکار ہو رہا ہے، یہ فضول خرچی میں شامل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 1 گلاس دودھ ہم پی سکیں گے، 2 گلاس پی لیں گے تو میرا لیور، میرا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، ہمیں موشن ہو جائیں گے. لیکن پھر بھی چونکہ دوسرے کا ہے، دوسرے کے یہاں کھانے کو مل رہا، پینے کو مل رہا، تو 1 گلاس پی لیا اور ہاتھ لائیے، وہ بھی پی گئے. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم 1 گلاس ہی پی سکتے ہیں، دوسرا گلاس ہمیں نقصان کر سکتا ہے، آپ پی رہے ہیں، یہ فضول خرچی میں شامل ہے. اور اس کی دلیلیں ابھی میں دوں گا. ابھی بہت اچھا لگ رہا مولانا صاحب، اس میں بھی فضول خرچی ہے. ہاں، صحابہ کرام ایسے ایسے آپ کو ملیں گے پورا کا پورا مال خرچ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے روک دیا، نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے. دین کے کام میں وہ مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ان کو دین کے کام میں بھی سارا کا سارا مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. بس تھوڑا سا صبر کریے اور پھر دیکھیے، جب دین کے کام میں آپ حد سے زیادہ تجاوز نہیں کر سکتے ہیں تو پھر سوچئے گا شادی میں، بیاہ میں، بیڑی سگریٹ میں، پان تمباکو میں، شراب نوشی میں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں ہم حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. باراتیوں کے لے جانے اور لانے اور لے جانے میں، اور باراتیوں کو کھانا کھلانے میں، 1 سے زیادہ کھانا پکوان 20 آئٹم بنانے میں ہم کہاں خرچ کر سکتے ہیں جب دینی کام میں حد سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے. ایک لمٹ متعین کی. اس چیز کو یاد رکھیے گا. یا بنی آدم، پہلی چیز، خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا. اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی سنتان، جب تم مسجد میں جایا کرو تو زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل لباس پہن لیا کرو. یہ آیت اس وقت نازل ہوتی ہے جب عرب کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دین ابراہیمی کے پیروکار، دین ابراہیمی کے ماننے والے جب متعدد بدعتوں میں ملوث ہو چکے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے دین ابراہیمی کے ماننے والے عرب کے لوگ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو ان کے مرد تو کپڑے پہن کر طواف کرتے تھے، لیکن عرب کی عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر، برہنہ ہو کر طواف کرتی تھیں. ان کے جسم کے اوپر کپڑے کا ایک بھی تار نہیں ہوا کرتا تھا. کما والدت امہا، جیسا کہ ان کی ماں نے آج ہی ان کو اپنے پیٹ سے پیدا کیا. جیسے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد برہنہ اور ننگا ہوتا ہے، ایسے ہی عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر، برہنہ ہو کر طواف کرتی تھیں. عورتوں کو کپڑے پہن کر طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی. عرب کے اندر جب محمد رسول اللہ نبی بنا کر بھیجے گئے تو خانہ کعبہ میں ان ننگی عورتوں کے ننگے طواف کرنے پر قرآن کریم یہ آیت نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر، اور اس بری رسم کو روکتا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے اور آدم کے ہر بیٹے کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ آدم کے ہر ایک بیٹے کے لیے، ساری انسانیت کے لیے قانون بنا دیتا ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، جب بھی تم کسی اللہ کے گھر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، تو نہ کوئی مرد ننگا طواف کرے گا، نہ کوئی عورت ننگی جائے گی. سب کو حکم ہے، اے آدم کی اولاد، اولاد میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، جب بھی تم مسجدوں میں جایا کرو، جب بھی تم اللہ کے گھر میں جایا کرو تو زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل کپڑا پہن لیا کرو، مکمل لباس پہن لیا کرو. لباس میں کنجوسی نہیں، مکمل لباس پہنا کرو.
اور سنو ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے تم خوب کھاؤ، کھانے سے تمہیں کوئی نہیں روک رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس کو ظاہر بھی کرو، کھاؤ بھی، جو حلال چیزیں ہم نے اتاری ہیں اس میں سے پیو بھی، کھاؤ بھی اور پیو بھی، لیکن کھانے اور پینے کے اندر احتیاط رکھنا۔ وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے آگے مت بڑھنا، حد سے تجاوز مت کرنا۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کی ایک آیت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ آئیے ذرا دوسری آیت کی طرف آئیے۔ پہلے میں 2-3 آیتیں پڑھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے کہ فضول خرچی صرف وہی نہیں ہے جو ہم سوچے ہیں۔ آئیے ایک دوسری چیز، اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے قرآن میں، حافظوں سے پوچھئے گا قرآن میں یہ آیت کہاں ہے۔ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ قرآن کی اس دوسری آیت پر ذرا نظر ڈالیے، اللہ نے یہاں پر بھی 2-3 چیزیں بتائیں۔ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ، ہم نے تمہیں جو دولت دی ہے، ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے، تم اس مال کو اپنے قرابت داروں پر خرچ کرو، ان کا حق ادا کرو۔ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ، اپنے قرابت دار کا حق ادا کرو۔ قرابت داروں میں، آپ کے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کا خیال رکھو۔ والمسکین، ہم نے تمہیں جو مال دیا اس میں مسکین کا بھی خیال رکھو۔ جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ اب آ رہی ہے۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو لمبا چوڑا سفر کرنا ہے، وہ غلطی سے یا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پھنس گئے ہیں اور تمہارے درمیان آ گئے، تم ان مسافروں کا بھی خیال رکھو۔ کتنے لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ، اپنے قرابت دار رشتہ داروں کا خیال رکھو، جو غریب ہیں ان کا ادا کرو۔ والمسکین، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس واقعی کچھ نہ ہو لیکن شرم کی وجہ سے وہ زبان نہیں کھول پا رہا ہے، آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ضرورت مند ہے لیکن اس کی غیرت اس کو مجبور کر رہی ہے اور وہ بیچارہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا ہے، یہ مسکین کہلاتا ہے۔ ان مسکینوں کا بھی خیال رکھو جن کے بارے میں تم جانتے ہو کہ واقعی ضرورت مند ہے لیکن وہ اپنی زبان سے تم سے مانگ نہیں رہا ہے، کہہ نہیں رہا ہے، اس کی غیرت، اس کی خودداری مجبور کر رہی ہے۔ نہ مانگنے پر ان کو بھی ڈھونڈو اور تلاش کرو۔ اپنے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھو، ان کا حق ادا کرو، مسکینوں کا حق ادا کرو۔ وابن السبیل، اور اپنے مسافروں کو بھی ڈھونڈو، ان کا بھی حق ادا کرو۔ لیکن جب ان کو خرچ کرو، جب ان کو تم اللہ کی راہ میں دو، جب فی سبیل اللہ ان کے درمیان تم کچھ چیزیں خرچ کرو تو اس بات کا خیال رکھنا وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، ان کو دیتے وقت بھی تم فضول خرچی مت کرنا۔ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، بہت زیادہ مال ان میں مت لٹا دینا، ایسا نہ کرنا مسکین کو تو تم امیر کر دو اپنی دولت سے لیکن پھر تمہیں بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے۔ اپنا ایک گھر ہے وہ کسی غریب کو دے دو اور خود سڑکوں پر بھیک مانگتے پھرو۔ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، جب تم ان لوگوں کا حق ادا کرو تو یاد رکھنا اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک اصول یاد رکھنا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی چاہے غلط کاموں میں ہو یا صحیح کاموں میں ہو، فضول خرچی ہے اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ غلط کاموں میں فضول خرچی تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اچھے کاموں میں بھی فضول خرچی اس کو منع کر رہا اللہ تعالیٰ، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابھی واقعات جب رکھیں گے آپ کے سامنے تو سب پورا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرنا۔
جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان، اور شیطان لربہ کفورا، اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. جو شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہو وہ تمہارا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہو وہ تمہارا محسن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس لیے یہ اصول بھی یاد رکھنا، قرابت داروں کا حق ادا کرنا، مسکین کا حق ادا کرنا، مسافر کا حق ادا کرنا، لیکن ان کا حق ادا کرتے ہوئے بھی فضول خرچی نہیں کرنا. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب ایک آیت اور پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے. یہ آیت آپ کو آپ کے گھر پر خرچ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، آپ کی بیوی پر، آپ کے بچوں پر. لیکن اس میں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ پورے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور یہ اوصاف بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. آئے میرے بندو، جب تم اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو. لیکن جب خرچ کرنے پہ آؤ، جب اپنے بیوی بچوں پر مال خرچ کرنے کا نمبر آئے، لم یسرفوا، بے جا خرچ نہیں کرنا، ناجائز خرچ مت کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرنا، اسراف مت کرنا، ولم یقتروا، اور بخیلی بھی مت کرنا، ہاتھ روکنا بھی نہیں. اب بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر اچھی دوا دیتا ہے، یہ 100 روپے کی دوا، نہیں جائیں، اس سے نہیں لیں، ہومیوپیتھک والے سے لے لیں، 10 روپے میں کام چل جائے گا. عید و بقرعید کا موقع ہے، بچے بھی آپ کے نئے کپڑا پہننا چاہتے ہیں، آپ کی بیوی بھی نیا کپڑا پہننا چاہ رہی ہے اور آپ کے پاس ہے، تو آپ اپنی بیوی کو کپڑا دلائیے. آپ جو خود پہنو وہ اپنی بیوی کو بھی پہناؤ، اپنے بچوں کو بھی پہناؤ. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی گنجائش ہے 500 روپے کا کپڑا لانے کی، لیکن آپ اپنی بیوی کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے اپنی گنجائش اور اپنی حد سے پار کر کے اس کو 1500 روپے کا سوٹ دلانے چاہیے. آپ کی حیثیت ہے 500 روپے والا کپڑا پہننے کی، لیکن چونکہ عید کا دن ہے، ہمیں اپنے یار دوستوں میں اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھنا ہے، اس لیے ہم اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کے ہم 2000 کا سوٹ لا رہے ہیں اور ہم پہن رہے ہیں. تو یہ نہیں کرنا. لم یسرفوا، حد سے زیادہ بھی مت بڑھنا، ولم یقتروا، اور بالکل تنگی بھی مت کر دینا. حیثیت 500 روپے کی ہے تو لاؤ 50 روپے والا کپڑا پہن. حیثیت ہے آپ کو 140 60 70 80 روپے کلو گوشت کھانے کی، نہیں صاحب، برڈ فلو میں مرغا چل رہا ہے، 50 روپے ہم یہی لے لیتے ہیں. اس سے بھی روکا، نہ حد سے آگے بڑھنا، ولم یقتروا، نہ بالکل تنگی کرنا، نہ بالکل ہاتھ کو روک لینا، نہ مٹھی بند کر لینا، نہ بالکل کھول دینا، نہ بالکل بند کرنا. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، دونوں کے بیچ میں رہنا، بیچ میں رہنا. یہ قرآن کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آئیے ان تینوں آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا.